الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات لا شريك له في الخلق والملك والملكوت ونشهد أن سيدنا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے میں سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں اس ہی عنوان پہ اپنی معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ جمعے کے بیان میں آپ کے سامنے شکر کے متعلق گفتگو کی تھی کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ مختلف قسم کے دلائل کے ساتھ اپنی گفتگو کو مزین کیا تھا۔ قرآن و سنت کے دلائل آپ کے سماعتوں کی نظر کیے تھے کہ اے انسان، اگر رب کی پہچان نہ ہو رہی ہو تو اپنے وجود کے اندر غور کیا کر، وہاں سے سمجھ نہ آئے
تو اپنے گھر کے اندر مال مویشی بندے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا کر، ان کے اندر بھی اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ نبیوں کا ذکر قرآن کے اندر کیا کہ ان نبیوں کو اللہ نے جو نعمتیں دیں تو مطالبے کے اندر فرمایا میرے نبیوں تم بھی شکریہ ادا کیا کرو۔ قصہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد محترم سیدنا داود علیہ السلام کا بیان کیا تھا، اور آخر کے اندر یہی نتیجہ نکلا کہ اے بندہ خدا، اگر تو رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا چلا جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات بھی اپنی نعمتوں کے اندر تیرے لیے اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ مختصر سا خلاصہ پچھلے جمعے کا کہ کوئی نعمت مل جائے تو اس نعمت پہ انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ انسان کی ایک آنکھ سے نورانیت کو کھینچ لے، اگر میرا سونا پروردگار اس انسان کی کان کی سنوائی کو ختم کر دے، کتنی مہلک بیماریاں ہیں اس دور کے اندر۔ کسی کے وجود پہ کوئی زخم ہو جائے تو اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتا جس طرح میرے رب نے پہلے انسان کو پیدا کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے غور و فکر کا ذریعہ ہیں۔ کیا انسان تکبر نہ کیا کر بلکہ غور اور فکر کیا کر، اور اپنے رب کی پہچان اپنے دماغ کے اندر اور شکریہ کے کلمات اپنی زبان کے اوپر ہر وقت جاری رکھا کر، اور اپنی زبان سے کہا کر کہ مولا تیرا شکر ہے۔ پھر اس کے متعلق اور بھی گفتگو ہوئی تھی۔ چونکہ ہم بحیثیت مسلمان کمزور ہیں، ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہمیں اپنے رب کا دروازہ اور دربار یاد آتا ہے، وگرنہ رب کے گھر کو ہم پیٹھ دے کے ایسے چلے جاتے ہیں جس طرح ہمارے رب کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہی نہ ہو۔ بہرحال آج کا عنوان بھی اسی طرح کا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ کیا انسان اگر نعمت مل جائے تو شکریہ ادا کیا کر، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف پہ صبر کیا کر۔ نعمت پہ شکریہ ادا کرنا ہے اور کسی تکلیف پہ صبر کرنا ہے، یہی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا بیان ہے، آپ کا اسوہ اور آپ کی سیرت ہے، اور یہی پیغام اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر بھی مفہوم یہی ہے، ترجمہ بھی یہی ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس بات کا غور و فکر کرنا ہے کہ صبر کس چیز کو کہتے ہیں، صبر کا بنیادی مطلب اور معنی کیا ہیں۔ تو اصطلاح کے اندر صبر کا ایک مطلب بنتا ہے کہ بندہ استقامت اختیار کرے، ہمت اختیار کرے، اپنے دل اور دماغ کو مضبوط کرے۔ تو اس مضبوطی اور اس ہمت کو اصطلاح کے اندر صبر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس تکلیف کے وقت بھی انسان نے صبر کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ اپنی زبان سے کوئی ایسے واویلے الفاظ نہیں کہنے کہ جن الفاظ کی وجہ سے اس انسان کا اسلام بھی سلامت نہ رہے اور اس ایمان والے کا ایمان بھی باقی نہ رہے۔
تو انسان کے اسلام اور ایمان کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس انسان پہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے۔ اس بیماری اور دکھ کے وقت اللہ اس انسان کے ایمان کا ٹیسٹ اور امتحان لیتے ہیں کہ میں نے اسے اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی، 30 سال اور 40 سال میں نے اس کو جوان بنایا، اس کے وجود کو سلامتی عطا فرمائی، اس کے اندر جو نظام ہے اس نظام کے اندر اس کے وجود کی انگ انگ اور اس کے وجود کے ذرے ذرے کے اندر میں نے بالکل کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اب تھوڑا سا اللہ ایمان کا امتحان لیتے ہیں، اس کے اسلام کا امتحان لیتے ہیں، اور میرے رب چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ میرا بندہ جب اس وقت جب اس کی طبیعت بالکل شاد تھی، بالکل اچھی تھی، بالکل شاد و باد تھی، اس وقت اس بندے نے میری طرف کتنا دھیان کیا، اور آج اس کے اوپر اگر کوئی تکلیف آ گئی تو اس وقت یہ بندہ میرے اوپر کتنا دھیان کرتا ہے۔ تو اس انسان کو اللہ آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں اور انسان کا ٹیسٹ اور امتحان لیتے ہیں۔ اس وقت جو انسان اس امتحان کے اندر پاس ہو جاتا ہے، اس وقت جو انسان سلامتی کے ساتھ اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، میرے اللہ اس قرآن کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو اپنی ظاہری اس صورت کے اندر جب یہ شاد آباد تھا اس وقت بھی اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر تھا، اور آج اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کے وقت اس انسان نے کوئی اپنی زبان سے واویلے الفاظ نہیں نکالے، اس موقع پر بھی اس انسان نے صبر کے دامن کو پکڑا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور یہ انسان بول بول کے کہنے لگا، مولا میری صحت کے اندر بھی میں تیرا شکریہ ادا کیا کرتا تھا، آج تیری طرف بیماری آ گئی، تیری طرف سے میرے اوپر پریشانی آ گئی، اس تکلیف اور پریشانی کے اندر بھی میرا ایمان مجھے پکار پکار کے کہتا ہے، اے انسان تو نے صبر کرنا ہے، اور اس حالت کے اندر بھی اگر شکر ادا کرنا ہے تو رب کائنات کا شکر ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہماری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ اگر بندے کو بنیادی اور تمہیدی طور پہ بات سمجھ آ جائے تو آگے تو دلائل ہوتے ہیں، وہ دلائل آسانی کے ساتھ انسان کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر اللہ نے مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، لیکن اس ذکر کی طرف آج ہم نے نہیں جانا، انشاءاللہ وہ پھر کبھی کسی موقع پہ۔ آج قرآن کریم کی ہم نے ان آیات کو دیکھنا ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان صابرین کے ساتھ کیا وعدہ فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو ساتھ کیا انعام دیتا ہوں، ان کا کیا اکرام کرتا ہوں۔ تو جو میں نے تمہید کے اندر آپ کے سامنے گفتگو کی، اس ہی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا اے میرا بندہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ ضرور بے ضرور تیری آزمائش کرے گا، اللہ تجھے آزمائے گا۔ دوسرے موقع پہ آئیے غالباً 20واں پارہ ہے، اس 20ویں پارے کے اندر اللہ فرماتی ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے
کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، احسب الناس ان یترکو، کہ تو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات کی وجہ سے کہ تو نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں مومن ہوں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ تو نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں تو پکا مومن ہوں، میں تو پکا مسلمان ہوں۔ فرمایا نا اے بندہ خدا، اللہ کی طرف سے تیرے اوپر بڑا امتحان آئے گا، اور اس امتحان کا ذکر ان آیات کے اندر کر دیا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے بندہ اللہ تجھے ضرور آزمائیں گے، مختلف قسم کے حالات تیرے اوپر آئیں گے۔ من الخوف والجوع، کبھی تیرے اوپر تیرے دشمن کا خوف اللہ مسلط کر دیں گے، اور کبھی فقر و فاقے کے اندر اللہ تجھے مبتلا کر دیں گے۔ ونقص من الاموال والانفس، کبھی اللہ تیری جان سے، تیرے وجود سے تجھے آزمائش کے اندر ڈالے گا، اور کبھی اللہ تیرے مال کے اندر کمی کر دے گا۔ فرمایا ان ساری چیزوں سے ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ انسان ایمان کے کس سیڑھی پہ کھڑا ہے، یہ انسان کس لیول پہ کھڑا ہے۔ فرمایا جو ان حالات کے اندر اس موقع کے اوپر صبر کرنے والا بندہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے لیے میرا پیغمبر آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے بندوں کو میرا پیغمبر خوشخبریاں سنا دے۔ کون سی خوشخبریاں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت تیسری آیت کے اندر چلتے ہیں، فرمایا میرا پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایسے حالات کے اوپر جو بندہ صبر کرنے والا ہوتا ہے اس بندے کو اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کے، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیں گے۔ آج میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کا ذکر تو اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا۔ فرمایا جو بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے اس بندے کو ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس بندے کو 27 گنا نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک بندہ اپنے امام کی پیچھے ایک نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، فرمایا اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آئیے حج والی عبادت کی طرف، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کے اندر جا کے حج اور عمرہ کرتا ہے اس کا اجر یہ بنتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لب لباب اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہم عبادات کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان عبادات پر اللہ نے اجر کو بیان کر دیا، ان عبادات پر اللہ نے انعام کو بیان کر دیا، لیکن یہ صبر کرنے والی ایسی خوبصورت صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ صبر کرنے والا ہوتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور کتاب کے اس صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہر عبادت کا کیا ہے اللہ نے بتا دیا کہ اس کا اتنا اجر ہے، اس کا آپ کو اتنا انعام ہے، اس کا اتنا پھل ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ اس صبر کرنے والے کو اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں، کتنا انعام عطا فرمائیں، یہ میرے رب کی اپنی مرضی ہے۔ فرمایا اس دنیا کے اندر اس صبر کرنے والے کو میں نے انعام اور اجر کے بارے میں نہیں بتایا،
पर्दे के अंदर बात रख दी। फरमाया जब मेरे पास आएगा थोड़ी सी बात पे सब्र करने वाला होगा, इस साबिरीन जमात को अल्लाह ताला इतना ज्यादा इनामात अता फरमाएंगे, इतना आलीशान जन्नत के अंदर महल अता फरमाएंगे कि ये बंदा अपनी आंखों से उसको देखकर परेशान हो जाएगा, कहेगा मौला मेरी तो इतनी इबादत नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे ये बदला तेरी इबादत की वजह से तुझे नहीं दिया जा रहा, बल्कि दुनिया के अंदर सब्र करने की वजह से तुझे ये सारा अजर आज दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाई, मैंने और आपने सबक हासिल करना है, नसीहत हासिल करनी है और इस चीज को अपने दिल और दिमाग के अंदर जगह देनी है, उसको अपने दिमाग के अंदर बिठाना है कि आज हमारे ऊपर थोड़ा सा कोई ऐसा वक्त आ जाए, थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, हम पूरे इलाके को बता देते हैं। हमारे ऊपर थोड़ी सी बीमारी आ जाए, हम उस बीमारी के वक्त कैसा कैसा वावेला करते हैं, शोर शराबा करते हैं। अगर घर के अंदर कोई बंदा फौत हो जाए, उस मौके पे हम कौन सा वो तमाशा है जो नहीं लगाते। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, आइए एक हदीस मुबारका सुनाना चाहता हूँ ताकि ये बात और सबक पक्का हो जाए। कायनात के सरदार ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के घर के अंदर किसी बंदे को फौत करते हैं और बदले के अंदर उसके जो वरसा होते हैं वो सब्र करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला सब कुछ जानने के बावजूद उन फरिश्तों से सवाल करते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों बताओ, इस बंदे के फलां बंदे को, इसके फलां बेटे को या बेटी को जो बचपन की हालत के अंदर फौत हो गया, उसके वालिदैन ने क्या सलूक किया। तो वो फरिश्ते कहते हैं मौला उस मौके पे इसके वालिदैन ने सब्र के दामन को पकड़ा। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे खुद बताया है कि ऐसे सब्र करने वालों को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर आलीशान महल अता फरमा देंगे, जो उस कीमती मौके पर सब्र के दामन को नहीं छोड़ते। तो इसलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार आयात नाजिल फरमा दी, कई एक वाक़यात बयान फरमा दिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मौजूद है, लेकिन मुख्तसर करता हूँ कि मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्का चाचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा उहद के मौके पे बड़ी जान फिशानी और दलेरी के साथ अपने दुश्मन का मुकाबला कर रही हैं। यहाँ तक कि उनका जो दुश्मन है वो इस ताक के अंदर है कि कब अमीर हमजा को मैं तनहा पाऊं और इसकी घोड़े की सवारी की कूचों को काट दूं और इसको जमीन के ऊपर मैं गिरा कर इसको कत्ल कर दूं। अब उनका दुश्मन इसी ताक के अंदर उनको देख रहा है, लेकिन हजरत अमीर हमजा कोई मुशरिक कोई काफिर सामने आता है, उसकी गर्दन को सर से जुदा कर देते हैं, तन से जुदा कर देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं, वासिले जहन्नम कर देते हैं। इतनी जवामर्दी के साथ जब लड़ते लड़ते एक घाटी की तरफ पहुंचते हैं तो उस वक्त उनके दुश्मन ने जब उनको देखा उस वक्त उसने उनके घोड़ों के पांव को काट दिया। हजरत अमीर हमजा जब नीचे गिरे उसने हजरत अमीर हमजा को उस घाटी के करीब जाकर उनकी गर्दन को उड़ा दिया और सिर्फ यहां पे बस नहीं किया, उनके कानों को अलहदा कर दिया, उसकी नाक को अलहदा कर दिया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ग़ज़वा उहद का मौका तमाम हुआ, जंग खत्म हो गई, मेरे पाक पैगम्बर को बताया गया या रसूल अल्लाह इतने सहाबी शहीद हो गए। आपने गिनती फरमाई, आदाद शुमार किए तो पता चला 70 मुसलमान शहीद हो गए। आपने फरमाया कौन कौन सा बंदा हाजिर नहीं है। करते 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 जब सारों की तादाद और नाम मुकम्मल हो गए, एक मौके पे हजरत अमीर हमजा नजर नहीं आ रहे। मेरे पाक पैगम्बर साहबा को फरमाते हैं मेरे यारो जाओ अमीर हमजा को तलाश करो। जब तलाश करने वाले उस घाटी के अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं अमीर हमजा की लाश का मुसला हुआ पड़ा है, पहचाने नहीं जा रहे। आपको बताते हैं, आपने फरमाया मैं तो अपने चाचे को नहीं पहचान रहा, जाओ मेरी फूफी सफी
صفیہ کو لے آؤ کہ اپنے بھائی کو پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے، میرے پیغمبر کے خیال کے اندر بات آئی کہ عورت ذات ہے، اپنی بھائی کے لاشے کو دیکھ کر کہیں برداشت نہیں کر سکے گی، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے گی۔ آپ نے فرمایا یہ امیر حمزہ ہے، اے علی تم واپس آ جاؤ۔ اب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آپ اپنے چاچا امیر حمزہ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا مسلح جو ہوا پڑا ہے۔ میرے پیغمبر ان کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ صرف آپ کے چاچا جان نہیں تھے بلکہ یہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اس وجہ سے دو نسبتوں کے ساتھ میرے پیغمبر ان کو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ دنیا کے اندر آپ کا اور تو کوئی بھائی نہیں تھا۔ اسی امیر حمزہ کو دیکھ دیکھ کر آپ اپنی آنکھوں اور دل کو ٹھنڈا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب اس حالت کے اندر آپ نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کی لاشیں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کیا، فرمانے لگے اے میرے یارو، جس بندے نے، جس جماعت نے میرے چاچا امیر حمزہ کا قتل کیا، میں آج اس کے بدلے کے اندر 70 کو قتل کروں گا۔ کتنے قتل کروں گا؟ 70 کو قتل کروں گا۔ اب میرے پیغمبر 70 کا یہ لفظ سن کر صحابہ کرام کے دل کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن میرے اللہ کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ فرمایا میرا پیغمبر تو 70 کا ارادہ کر رہا ہے، اور میرے اللہ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ میں نے آپ کے چاچا کے قاتل کو بھی قتل نہیں ہونے دینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آمنہ کے لال کو شان اور مقام تو بڑا عطا فرمایا، لیکن آپ کے دل کے اوپر بھی اگر کنٹرول اور اختیار چلتا ہے تو کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا نام بلند کرو، کس کا؟ اس کائنات کے اندر عقیدے کی بات یاد کر لو۔ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کے قاتلوں سے 70 کا بدلہ لینا ہے، میں نے بدلے کے اندر 70 کو قتل کرنا ہے۔ لیکن ادھر میرے اللہ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ اے میرا پیغمبر تو 70 کا ارادہ کر رہا ہے، اور جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے اس کو بھی میں تیرا غلام اور نوکر بنا کر تیرے قدموں کے اندر لے آؤں گا۔ اس کا نام حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اب ان سارے جتنی بھی میرے نبی کی جماعت کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، وہ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے کہ آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ کا دن ہے، سب سے بدلہ لیں گے۔ صحابہ کرام بھی بڑے جوش کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا نا میرے یارو، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، بلکہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ۔ آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن میرے رحمت کے عام کرنے کا دن ہے، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے۔ ادھر میرے پیغمبر کے چاچے کا قاتل حضرت امیر حمزہ کے قاتل وہ واشی، وہ مکہ کو چھوڑ کر جب بھاگنے لگے، جب آگے پہنچتے ہیں، آپ نے قرآن کریم کی آیتیں سنی ہوئی ہوں گی جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی جان پہ ظلم کر دیتا ہے، گناہوں کرنے کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ آیتیں جب اس کے کانوں تک پہنچتی ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیتیں جب اس کے کانوں تک پہنچتی ہیں، وہ یہ آیتیں پڑھتا پڑھتا میرے پیغمبر کے پاس آن پہنچا اور کلمے کی اقرار اور گواہی دینے لگا اور کہنے لگا، اپنے منہ کو ڈھانپ کر آپ کی محفل کے اندر آیا، کلمہ بھی پڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ آیت کریمہ بھی پڑھتا چلا جا رہا
رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کون ہو؟ کہنے لگا میں واشی ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سا واشی؟ جس نے امیر حمزہ کو قتل کیا تھا۔ وہ کہنے لگا جی ہاں وہی واشی ہوں، لیکن میرے نبی کا ارادہ تو یہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا، لیکن بدلے کے اندر جب وہ مسلمان ہو گیا، اور اسلام کی خوبی اور شان تو یہ ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ انسان کا سابقہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس اسلام کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت واشی مسلمان ہو گئے۔ میرے پیغمبر فرمانے لگے مجھے بتاؤ میرے چاچے کو کیسے قتل کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے اس طرح قتل کیا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ یہ قصہ سنتے چلے گئے، سنتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اے واشی میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن تجھے اللہ تبارک و تعالی نے میرا نوکر اور غلام بنا کر قدموں کے اندر لے آیا۔ اب میں تجھے قتل تو نہیں کر سکتا، لیکن میری ایک درخواست اور ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی تو میری محفل کے اندر آیا کر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے اپنا چاچا امیر حمزہ یاد آ جاتا ہے، باقی رہ گیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور آج کا عنوان یہ ہے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ فرمایا میرا پیغمبر جو تو نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے 70 کو قتل کرنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ پیش کر اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اور باقی رہ گیا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس قتل کرنے والے کو ایک قاتل کو قتل کیا جائے گا، 70 کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر اللہ چاہ دے تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ جو ایک قاتل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی بچا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ جو چلتا ہے، اختیار جو اللہ کا چلتا ہے۔ فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کر لیں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ بڑے بھلائی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی سورہ نحل کے اندر اگلی جو آیات ہیں فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُكَ وَإِن صَبَرُكَ، فرمایا میرا پیغمبر جو بندہ صبر اختیار کرے، آگے اللہ نے اور عنوان اور مضمون بیان کر دیا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے، اس موقع پہ میرے پیغمبر کو تنگ اور پریشان کیا کرتے تھے۔ کوئی آپ کو ساحر اور مجنون کہتا، کوئی آپ کو پاگل اور دیوانہ کہتا، طرح طرح کی باتیں آپ کے خلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا پیغمبر ان کی باتوں کی وجہ سے بھی اپنے دل کو مغموم نہ کیا کر، ان کی باتوں کی وجہ سے تو بھی صبر کیا کر۔ اور دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ جو بندہ آپ کی وجہ سے، دعوت توحید کی وجہ سے آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، اے میرا پیارا پیغمبر ہم اس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لہذا ان کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ نہ کیا کر، بلکہ اس موقع پہ تو بھی صبر کیا کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس سارے عنوان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ جس بندے کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، اگر اس کا دل مغموم ہو جائے، تو اس ہر حالت کے اندر اس بندے نے کوئی واویلا نہیں کرنا، اس بندے نے اپنی زبان سے کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے جن الفاظ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی پیدا ہو جائے۔ فرمایا میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی یہ حکم دے دیا کہ آپ نے بھی صبر کرنا ہے، اور آپ کی امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ اے نبی کے سچے ماننے والوں، اے نبی کے سچے امتیوں، اگر تمہارے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اگر تمہارے دل کے اندر اپنے نبی کی سچی محبت ہے، تو آپ نے بھی اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جس طرح نبی نے صبر کیا، اس لیے تم نے بھی اس ہر موقع پہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، تم نے بھی ہر موقع پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو ساری بات کا خلاصہ
یہی نکلتا ہے جو میں نے شروع کے اندر آیت پڑھی۔ اس کے علاوہ آپ اگر واقعہ دیکھیں، فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، اس نے حضرت آسیہ پہ کتنا ظلم کیا تھا، لیکن حضرت آسیہ نے بدلے کے اندر کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا۔ جب ان کی شاہی وجود کے اوپر سے وہ سارے کپڑے اس نے اتار دیے اور کہنے لگا کہ تو اس اللہ کو مانتی ہے، میری ربوبیت کا انکار کرتی ہے، تو حضرت آسیہ نے فرعون کی منہ پر کہا تھا کہ میں تجھے رب نہیں مانتی، بلکہ میں تو اس احکم الحاکمین کو اپنا رب مانتی ہوں۔ اس موقع پہ آخری جو اس نے ظلم کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر اس نے میخیں لگوا دی اور اپنے نوکروں اور چاکروں کو کہا کہ آسیہ کو مار مار کر اس کو قتل کر دو۔ اس موقع پہ حضرت آسیہ اس نے بھی یہی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور جب اس کی حالت نزاع کا وقت آیا، اس موقع پہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ آسیہ اپنی زبان سے کیا چیز پڑھ رہی ہے، آسیہ کس چیز کا اقرار کر رہی ہے۔ تو اللہ تو سب کو جاننے والی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود جب فرشتے آئے تو حضرت آسیہ کی زبان پہ یہ آیت تھی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے اللہ اس ظالم بندے سے میری جان کو چھڑا دے۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، میرے لیے جنت کے اندر کوئی مکان اور عالیشان محل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرشتوں کو گواہ بنا دیا، فرمایا اس آسیہ نے اس دین کے لیے، اس کلمے کے لیے، اس مذہب کے لیے اگر تکلیف برداشت کی ہے، فرشتوں تم گواہ بن جاؤ۔ اس کے صبر کے بدلے کے اندر ادھر آسیہ کی ابھی روح نہیں نکلی، آنکھیں کھلی تھیں، اللہ نے دنیا کے اندر اس کو وہ محل کا دیدار کرا دیا جو محل اللہ نے جنت کے اندر حضرت آسیہ کے لیے تیار کیا تھا۔ تو ان سارے واقعات سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی وقت ایسا آ جائے تو ایسے موقع پہ ہم نے اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکالنے جن الفاظ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، جن الفاظ کی وجہ سے سنت کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہم نے ہر ایک ایسے مواقع پر اپنی زبان پر شکریہ کا الفاظ کہنا ہے اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ اے میرا پیغمبر ان لوگوں کو بتا دو کہ جو بندہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، الصبر ضیاء، یہ صبر ایک روشنی ہوتی ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ دنیا کے اندر دین اور اسلام کے لیے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ اس بندے کے لیے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس طرح کی الفاظ واویلے نہیں کرتا، بلکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، اس رب پر، اس کے ہر فیصلے پر، اس کے ہر پیغام پر، اس کے ہر حکم پر میرا اگر اللہ مجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے تو میں صبر کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بندہ ایک ایک موقع پہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ صبر ہمارے اندر تب پیدا ہوگا جب ہم ایسے عنوانات، ایسی گفتگو سنیں گے، سننے کے بعد پھر اس کو اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھائیں گے۔ پھر اگر کوئی موقع آئے تو پھر اس چیز کو اپنے سامنے رکھ کر، ان ساری احادیث کو، قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر ہم اس موقع پہ جب صبر کر کے دکھائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے ان لوگوں کے لیے فیصلہ کیا اسی طرح اللہ میرے اور آپ کے لیے بھی فیصلہ فرما دیں گے۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر موقع پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔